ابرار بھی آپ کی میں نے جیسے بات کی کہ ماشاءاللہ نعت حمد یعنی آپ کی ایک پراپر ریلیجس سائڈ بھی ہے، تو کوئی ریلیجس علماء پاکستان کے آپ کن کو سنتے ہیں یا کوئی آپ کے دوست ہوں، خاص طور پہ مولانا طارق جمیل صاحب ہے، اس طرح کے بالکل پازیٹیو فیسز جو نیگیٹیوٹی کی بات ہی نہیں کرتے، فرقہ واریت کی بات ہی نہیں کرتے، سب کو محبت سے ملانے کی، آپ کی کوئی ملاقاتیں جی ہیں آپ ان نے سے بڑا یا؟ اچھا کہا کہ ان کا بھی تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو لوگوں کو قریب لاتے ہیں، اور وہ زیادہ فتووں کے حوالے سے بات کرنے کی بجائے بالکل وہ دین کے ایسے اسپیکٹس پہ بات کرتے ہیں جس میں دوریاں کم ہوں، مختلف فرقوں کے لوگ پاس آئیں، اللہ سے محبت، نبی کے وسلم کے ساتھ محبت، وہ اس طرف کام کرتے ہیں ان کے اس اسپیکٹس کے اوپر. تو وہ بہت ہی بھلے لگتا ہے، میرا ان کے ساتھ بہت ہی پرانا اور بہت ہی پیارا ایک تعلق ہے. اور میرے والد صاحب جب انہوں نے انتقال کیا تو مولانا صاحب خصوصی طور پہ گھر تشریف لائے اور انہوں نے آ کے لیکچر دیا، اور اس وقت وہ نئے نئے سپر ہٹ ہو رہے تھے. تو ہمارے نارووال کے لوگوں نے ان کو، میں نے پہلی دفعہ زندگی میں روتے ہوئے دیکھا، اور وہ ساتھ ساتھ رو رہے تھے اور ساتھ ہمیں کہہ رہے تھے برار آج کیسا مولوی سنایا ہے یار. تو مطلب نا وہ اس طرح، اور پھر مولانا صاحب کے ساتھ دوستی ہو گئی اور ہم تو ان سے سیکھتے رہتے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ ایسے تمام نوجوان منسلک ان کی وجہ سے دین کے ساتھ ہوئے جو پہلے نہیں اس طرف جاتے تھے، کیونکہ ان کو ایک آؤٹ آف دا باکس ایک ایسا بندہ ملا جس کے ساتھ ریلیٹ کر پاتے تھے، جس کی گفتگو میں بڑی حلیمی تھی، ساتھ چھوٹے موٹے جوکس کریک کر دینا، لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، جوڑنا اپنے ساتھ، پھر اللہ کے ساتھ جوڑنا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور پچھلے دنوں ان کے بیٹے کا جب وہ انتقال ہوا تو میں پھر خصوصی طور پہ گیا تھا فیصل آباد، ان سے ملاقات کی اور تعزیت کی. وہ بھی بڑا دکھ والے لمحے تھے. اور مجھے ایک چیز بڑی بری لگتی ہے، میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. ہمارے لوگ ایسے لوگوں کے خلاف بولتے ہیں نا، یعنی سوشل میڈیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اگلتے ہیں نا، کسی طریقے سے اس چیز پہ یہ چیز نہ ہو نا تو بڑا اچھا ہے. معاف کر دیا کریں، مطلب ہے ڈسکس نہ کیا کریں، اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے. تو اگر آپ اختلاف آپ کے ہیں تو اندر رکھیں، دل میں رکھیں. کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں یہ جنہوں نے ایسے لوگوں کو دین کی طرف لگایا ہے. اب دیکھیں نا شو بزنس والے ہیں جتنے بھی، موسٹلی انہی کے ساتھ وہ عمرہ کر کے آئے ہیں، حج پہ گئے، عمرے پہ گئے. بلکہ ایک ہنسی والی بات میں آپ کو بتا دوں، کنٹروورشل نہ ہو جائے، لیکن مولوی صاحب جو ہے نا، مولانا صاحب کے جو ایک بھانجے ہیں نا، وہ عامر نام ہے ان کا، وہ میرے بڑے دوست ہیں، ہمارے ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. تو عامر ساؤ نام ہے. تو وہ ان کی بڑی فرینکنیس ہے. تو مولانا صاحب کے ساتھ نا وہ جوکس بھی شیئر کرتے رہتے ہیں. تو وہ مولانا صاحب آگے ہنستے رہتے ہیں ان کی باتیں سن سن کے، اور اسے کہتے ہیں اللہ کے بندے آ جاؤ نماز کی طرف. تو نماز کوئی نہیں پڑھتا وہ. تو ایک دن ہمیں اس نے آ کے قصہ سنایا، کہتا ہے میں مولانا صاحب کے پاس بیٹھا تھا تے منو کہندے نے عامر اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں نکلو، چلو تمہیں عمرے پہ لے کے چلتے ہیں. تو دیکھو نا وہ دیدار، وہ نرگس، وہ فلانا سہیل احمد، فلانا سب لوگوں کو میں عمرہ کے لیے لے کے گیا اور اتنا مزہ آیا، اتنا لطف آیا. تو کہتا ہے میں نے اس کہا کہ مولانا صاحب تسی دبئی والی ٹیم سعودی عرب لے گئے. تو کہتا وہ بھی کھلکھلا کے ہنسنے لگ گئے سارے. تو کہتا میں شوگر لگاتا رہتا ہوں. تو وہ عامر کی بات مجھے یاد آ گئی. تو مولانا بڑے شاندار آدمی ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو اپنے ساتھ یا اپنے کو کسی سے ریلیٹ کرتے ہیں نا، چیزیں مولانا خود بتاتے ہیں، میری پوڈ کاسٹ پہ بتایا انہوں نے کہ مجھے میوزک کا شوق تھا، میں گورنمنٹ کالج میں میوزک گاتا تھا. انہوں نے اپنا کوئی فیوریٹ گانا بتایا، فیوریٹ مووی بتائی. ابھی عید پہ پھر میں نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی لاسٹ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں فلاں مووی دیکھی تھی سینما میں آخری وہ. تو اس طرح سارے لوگ محبت سے قریب آتے ہیں، اپنے آپ سے ریلیٹ کر پاتے ہیں. میں نے بھی ان کو 3-4 دن ان کے پاس ہی رہے، ہم ان کی وہ لائیو ٹیلیفون چل رہی تھی، تو بڑے اچھے لطیفے سنائے اور وہ بڑے کھلکھلا کے ہنستے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا غم ان کو صبر جمیل عطا کرے. بہت خوبصورت انسان ہے.